اسی قسم کی بات میاں نواز شریف صاحب بھی 2022 میں کیا کرتے تھے میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت مت گراؤ، یہ اپنے وزن کے تحت خود اب گر جائیں گے، یہ ان پاپولر ہو رہے ہیں، ان کو مزید ان پاپولر ہونے دو۔ یہ نواز شریف صاحب کی رائے نہیں تھی، یہ اچھا پیپلز پارٹی کی بھی رائے تھی، یہ بہت سے لوگوں کی رائے تھی۔ اور کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جس زمانے میں یہ تحریک عدم اعتماد کا کھیل شروع ہوا تھا یہ 2021 تھا، تو میرے پہ ان دنوں میں پابندی تھی، جی جی میرے پاس کافی فالتو ٹائم ہوتا تھا، تو میں اسلام آباد میں ہر اس جگہ پہ پہنچ جاتا تھا جہاں پہ اچھا کوئی اس طرح کی سازش ہو رہی ہوتی تھی، اور رات کو لیٹ نائٹ تک میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو ایسی ہی ایک محفل تھی جس میں کہ شہباز شریف صاحب تھے، بلاول صاحب تھے، اور اس کے علاوہ جے یو آئی کے کچھ لوگ تھے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے، تو انہوں نے ایک کھانے پہ بلایا ہوا تھا سب کو، وہاں پہ انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، اچھا تو اب وہ ایم این اے نہیں ہیں۔ تو وہاں پر میں نے ان سب سے پوچھا تھا، یہ میں نے خود پوچھا تھا شہباز شریف صاحب سے، بلاول صاحب سے، اور غفور حیدری صاحب تھے وہاں پہ، میں نے ان تینوں سے پوچھا تھا کہ آپ اکٹھے ہیں سارے اور بھی لوگوں کو آپ لا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے تو وہ اس وقت بہت ان پاپولر ہے، تو وہ ایک ہیرو بن جائے گا؟ تو ان سب کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے، ملک بچانے کے لیے عمران خان کو ہٹانا بڑا ضروری ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا تو میں بھی بیوقوف نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں ایک اور، تو ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ تھوڑا پریشرائز کر رہے ہیں عمران خان کو، تو اس کے لیے وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے بعد وہ آپ کی بات سنیں گے؟ تو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے سارے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب بہت آ جا رہے تھے ان کے پاس، باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان شاہد خاقان عباسی صاحب نے کافی پیغام رسانی بھی کی۔ تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے۔ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی وہ نواز شریف صاحب کی کنسنٹ سے آئی تھی، ان کی مرضی سے آئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو گئی اس کے بعد باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے کوشش کی کہ یہ واپس ہو جائے، اور یہ سارے جو ہیں ان کو بلا کر باجوہ صاحب نے کہا اس کو واپس کرو۔ وہاں پر جو بلوچستان کے کچھ رہنما تھے وہ ڈٹ گئے تھے، اس میں خالد مکسی صاحب تھے، اس میں اختر مینگل صاحب تھے، اور ایک اور بلوچستان کے رہنما تھے، تین چار جو بلوچ رہنما تھے یہ ڈٹ گئے تھے۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے لیکن میر صاحب یہی دونوں حضرات پھر پی ڈی ایم حکومت کا بھی حصہ بنے تھے، اگر اس وقت وہ ڈٹ بھی گئے تھے کہ ہم نہیں اس کا وہ بنتے پارٹ۔ آپ اختر مینگل صاحب کی بات کر رہے ہیں اور خالد مکسی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بالکل بنے۔ خالد مکسی صاحب جو ہیں انہوں نے تو جنرل باجوہ کو یہاں تک کہا تھا اس میٹنگ میں کہ باجوہ صاحب میں نے تو ابھی 24 گھنٹے پہلے جو ہے باپ پارٹی جو ہے اس کی طرف سے پریس کانفرنس کا اعلان کیا اور میں نے ان کی حمایت کی ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو اور عمران خان شوڈ کنٹینیو، تو یہ تو پھر آپ اس طرح کریں، پھر آپ مارشل لا لگا دیں اس ملک میں اگر آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، باپ پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں تھی، اس کے رہنما خالد مکسی صاحب نے انکار کر دیا۔ بعد میں اختر مینگل صاحب پی ڈی ایم میں شامل ہوئے، لیکن پھر ان کے اختلافات ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے اختلافات عمران خان سے بھی ہوئے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ بھی ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ گئے تھے کہ آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں۔ جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ان کا یہی پھڈا تھا، اور ابھی بھی انہوں نے جو اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں وہ لوگ ان کے ساتھ تھے،
لیکن اب تو وہ ان کے ساتھ نہیں. ہاں جی, اب ان کے ساتھ نہیں. تاریخ بس بڑی بے رحم ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کرتی جاتی ہے ساتھ ساتھ. اچھا میر صاحب یہ بتائیں آپ کہ پیپلز پارٹی اس وقت کی کیا سچویشن ہے؟ کل ہمارے پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے, وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اب پریشان ہونے کا وقت وفاق کا آ گیا ہے اور وفاق میں بھی کرسیاں تبدیل ہو سکتی ہیں, کوئی اور فرنٹ پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے, تو نون لیگ کے لیے خاصا پریشانی کا وقت ہے. اور ساتھ ہی خبر یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کیبنٹ میں شاید شامل ہونے کی حوالے سے باز گشت بھی چل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, سوچ وچار ہو رہا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ پیپلز پارٹی ابھی کہاں کھڑی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے, پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں, کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ ہے اور 2 صوبوں کی ان کے پاس گورنرشپ ہے, تو ان عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی شامل ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے ان کو 5-6 بڑی اہم وزارتیں بھی آفر کی ہیں. اس پر پیپلز پارٹی کے اندر ابتدا میں یہ رائے تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے, لیکن پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جب صلاح مشورہ کیا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی, تو ان کا یہ خیال تھا, خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی پنجاب کے جو رہنما ہیں, کہ جی ہماری تو لڑائی چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ صوبہ پنجاب میں, انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہی پورے نہیں کیے, تو پلیز آپ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہ بنیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی 2 دن پہلے بھی یہ کنوے کیا کہ ہم فی الحال فیڈرل گورنمنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اس کی ایک دیکھیں سیدھی سی وجہ بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں پہ ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اس کی سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اتنی ان پاپولر ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ان کی اتحادی ہے, وہ اس پارٹی کے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی اس حکومت کی کابینہ میں شامل ہونے سے گریز کر رہی ہے اور مسلسل گریز کیے جا رہی ہے. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ فی الحال آنے والے کافی عرصے تک پیپلز پارٹی گریز کی پالیسی ہی اختیار کرے گی. گریز ہی کرے گی, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک اور نیا آئیڈیا انجیکٹ ہو گیا ہے, آپ اس کو کہیں کہ سامنے آیا ہے, انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, وہ ہے ایبراہم اکارڈ کے نام سے. ایبراہم اکارڈ وہ معاہدے جن کے حوالے سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا. میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایبراہم اکارڈ جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کے جو اچانک تواتر کے ساتھ بیانات سامنے آ رہے ہیں, اس پر ذرا اگر ہم بات کر لیں, کیا واقعی پاکستان کو اس حوالے سے پریشر آ رہا ہے, پاکستان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ایبراہم اکارڈ کو مان لینے پر غور کریں, اور مطلب کہاں سے پریشر آ رہا ہے, کیا اس کا سلسلہ چل رہا ہے, یہ اس کے حوالے سے آپ کی کیا خبریں؟ دیکھیں یہ ابراہم اکارڈ جو ہے نا, یہ اس وقت یہ بات شروع ہوئی تھی جب ٹرمپ صاحب کا پہلا دور صدارت تھا, جب پہلی دفعہ وہ امریکہ کے صدر تھے. تو اس زمانے میں یہ بات چیت شروع ہوئی تھی. بظاہر اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جو مختلف مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو بطور ایک مملکت کے تسلیم کر لیں, اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں. اصل مقصد تو یہ ہے.